اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين لا سيما إمامنا المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ امام زمانہ کے ایام ہیں اور ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان کی حرارت ہو اور 15 شعبان قریب ہو، کوئی آدمی مومن ہو اور بے وفائی کا ثبوت کرتے ہوئے دیتے ہوئے امام زمانہ کو یاد نہ کریں۔ حضرت کی یاد ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، میرے شہنشاہ امید شیعیان جہان، امید اسلام، امید قرآن، غلبے کی علامت، دین کے استحکام المکمل عروج اور 7 براعظموں میں اسلام کے نفاذ کی علامت سرکار امام مہدی علیہ السلام ہے۔ چونکہ یہ ایام ہیں، ہم اپنے سننے والے دیکھنے والے تمام قارئین، تمام مومنین اور مسلمین کو امام زمانہ کے ایام کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ سلطان عادل کے متعلق ہماری تقریباً پہلے 50 کے قریب گفتگو، دروس اور کلپ موجود ہیں۔ آج بھی کچھ تھوڑا سا ایام خالی نہ جائیں، امام پہ بولتے ہیں۔ اللہ کا آخری نگینہ توحید کے کارخانے کا آخری چمکتا ہوا کرسٹل اور ہیرا کہ جس کی چمک پچھلے تمام موتیوں سے مختلف ہے، پچھلی تمام معصوم الخطا اکابرین ہستیوں سے جس شہنشاہ کا کام مختلف، جدا اور وسیع تر ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، روایات میں امام زمانہ کے متعلق 5000 سے زیادہ کتب چھپ چکی ہیں، کچھ کے اردو ترجمے بھی ہیں۔ بہار الانوار، کمال الدین اور محقق ترین مجتہدین، گریٹسٹ کتب میں بگیسٹ ہستیوں نے، فقہا اور شیعت کی بلند پایہ ہستیوں نے امام زمانہ کے دور کو مکمل عروج اور غلبے کی علامت قرار دیا ہے، جو آدم سے لے کر اس وقت تک دین کا غلبہ نہیں ہوا۔ امام کے حالات میں ایک چیز ملتی ہے کہ امام کے دور میں جو مومنین ہوں گے ان کے دل فولاد کی طرح مضبوط ہوں گے، نہ ان کے قریب خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ کسی سے ڈریں گے، نہ حالات کے تحت کچھ اثر ہوگا ان پر، ان کے دل فولاد کی مانند ہوں گے۔ حتیٰ کہ ہم نے کتب میں پڑھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور باقی فرشتے اگر اپنی اصلی حالت میں، جیسے ان کے قد زمین اور آسمان جتنے ہیں، تو اس زمانے تک یا پچھلے زمانے تک فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں، ان کی مکمل قد کاٹ اور ان کی پوری ہائٹ اور جسم میں انسان کا جسم، انسان کی آنکھیں اور ذہن دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ جبکہ امام کے ظہور کے بعد فرشتے اپنی پورے جسم کے ساتھ نظر آئیں گے، فولاد دل لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ فرشتوں کو اصلی شکل میں نے پڑھا کتب میں دیکھیں گے حاکم زمانہ، امام زمانہ چونکہ زمانے کے امام بھی ہیں اور زمانے کے حاکم بھی ہیں، صاحب العصر بھی ہیں
اس زمانے کا صاحب، یعنی اس زمانے کی ہر چیز پر ان کی قدرت، تصرف اور ہر چیز کی اہلیت اور پوری توحید کی طرف جو صلاحیت امام کو دی گئی ہے امام کے پاس موجود ہوگی۔ امام بروئے کار لا کر اس زمانے میں وہ کام کریں گے جو اس سے پہلے نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ ایشیا، یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا، 7 بر اعظموں میں غلبہ اسلام کی علامت۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3,500 سے اوپر لاشیں، کرونا کا ماحول ہے، برازیل میں گر رہی ہیں۔ امریکہ 1000 سے اوپر جا رہا ہے، امریکہ 4000 پہ تھا، لیکن ویکسین کے باوجود بھی موتیں نہیں ختم ہوئیں۔ شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ بالخصوص لپیٹ میں ہے، اور یورپ میں بھی کئی ایسے ملک ہیں جہاں ڈیتھ 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ اٹلی مثال کے طور پر، برطانیہ۔ تو یہ بھی روایات میں ہے کہ ایک حصہ وباؤں کی وجہ سے ختم ہو جائے گا، ایک حصہ قتل و غارت کی وجہ سے، چونکہ ظلم و بربریت بھی یہاں سامنے، کچھ تو ایسے ظلم ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، مثال کے طور میں برما، میانمار میں روہنگیائی مسلمانوں کے ساتھ ظلم، کشمیر میں مودی جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، 600 سے زیادہ دن یا 600 تقریباً دن ہو چکے ہیں، کشمیر جیل بنی ہوئی ہے۔ فلسطین میں ہاں ظہور سے پہلے کچھ مومنین کی تیاری کچھ نظر آ رہی ہے، مومنین کامیاب ہوئے ہیں۔ مثلا اس 100 سال میں 2 ملک ایسے ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی، جن کا تعلق اہل تشیع سے اور 12 امامی مومنین ہیں۔ مثلا حزب اللہ نے اپنے علاقے چھڑوائے، اور آذربائیجان جہاں 85% 85% 12 امامی شیعہ ہے، 12 کو ماننے والے، بی بی فاطمہ صغریٰ بنت موسیٰ کاظم، بی بی ہیبت خاتون، جیسے کہ ہم بیان کر چکے ہیں، پاک بی بی کے دربار اطہر کی برکت سے آذربائیجان ایران کے بعد غالب اکثریت 2.5% شیعہ رکھتے ہیں آبادی۔ تو مومنین کی ایکٹیویٹیز اور کامیابیاں امام زمانہ کو جنہوں نے یاد کیا ہے وہ ترقی میں جا رہے ہیں۔ سرزمین عراق میں جب میں نجف اشرف میں پڑھ رہا تھا، طالب علمی دور تھا، تو عراق کی حالت کو بدلتے ہوئے ہم نے فوراً دیکھا۔ ہم گئے تو ایک مہینے بعد صدام کی حکومت چلی گئی۔ اس کی وجہ مسجد شاہلا، مسجد کوفہ میں، اور اب پھر مسجد نرجس خاتون بھی بن گئی ہے سالہ کے ساتھ، وہاں پہ عراقیوں نے یاد کیا صدام کا دور، جب باپ بیٹے سے، بیٹی ماں سے ڈرتی تھی، ایسا مشکل دور جو پاکستان کے دنیا میں کسی بھی ڈکٹیٹر ظالم کا دور نہیں تھا۔ وہ حالات میں بھی یہاں امید نہیں تھی، اچانک مومنین کی آبادی، حکومت سیٹ اپ نظر آیا۔ یہ یاد مہدی کا اثر تھا۔ اگر ہم امام زمانہ کو یاد کریں گے، امام کی دعا کریں گے، تو ہمارے حالات بھی مشرقی دنیا کے بدل جائیں گے۔ افسوس کا مقام ہے جیسے ایران، عراق، شام، آذربائیجان، یمن اور لبنان میں امام کی دعا، تذکرہ، ذکر زیادہ ہے، ہمارے ملک میں ہوتا تو ہماری حالت بھی بدل جاتی۔ اس کے لیے کرونا کے حالات میں یہی چیز میں اپنے سننے والے احباب سے کہوں گا کہ آپ یا صالح یا ابا صالح کا ورد پڑھے۔ ہندوستان والوں پریشان نہ ہو جانا، غربت، اکانومی ختم ہے۔ روایات میں سب سے زیادہ خزانے ہندوستان کی زمین سے امام زمانہ نکالیں گے اور تمام زمین کی حیت بدل دیں گے، جہنم کی مانند یہ زمین ہوگی اور جنت کی طرح بدل دے گی۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں انہی جملوں کے ساتھ ہی، یا اللہ یا محمد یا علی یا فاطمہ یا مہدی یدرکنی ولا تہلکنی نذیلک حیث متجت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صالح یا ابا صالح ارشدونا الی الطریق رحمکم اللہ تن مدینہ سلردہار وجم کرام بحق حجاب زینب بحق فاطمہ الزہرا۔ اکثر مجھ سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ اردحال جم کرام کا تذکرہ کرتے اس دعا میں، دعا کے تحت یہ بھی سمجھا دوں کہ آخر الزمان میں جب دنیا میں کہیں بھی امن کی جگہ نہیں تو ایک پہاڑ اردحال ہے جہاں حضرت سلطان علی بن محمد باقر، جن کی شہادت امام حسین کی طرح امام محمد باقر کے بیٹے ہیں،
اس اردحال کے پہاڑ کے قریب آخر الزمان میں امن کی علامت ہے۔ خطبہ ملاحم میں میرے مولا علی مشکل کشا شاہ ولایت میں بھی فرمائے تو یا صالح یا ابا صالح کہہ کر اردحال کی بھی خواہش کرے۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا الارض طوعا وتمتعوا فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم وساہل مخرجهم۔ اللہم عجل ولیک الفرج یا رب محمد عجل فرج آل محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔